وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سہیل افریدی نے مخالفین کو خبردار کر دیا۔ سہیل افریدی نے کہا ہے کہ ہم نے برداشت کر لیا، اب تمہاری باری ہے۔ اسلام آباد میں وکلا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی نے جذباتی انداز میں کہا کہ انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، اور یہ مذاق صرف عمران خان کے ساتھ یا تحریک انصاف کے ساتھ نہیں، بلکہ آپ وکلا کے ساتھ، آئین اور قانون کے ساتھ، ججز کے ساتھ، سسٹم کے ساتھ، سب کے ساتھ اس وقت مذاق چل رہا ہے۔ سہیل افریدی نے کہا کہ آئین اور قانون اس وقت ختم ہو چکا ہے اور ایک شخص جیل میں بیٹھا ہوا ہم سب کی جنگ لڑ رہا ہے اور ہم سب نے مل کر اس کا ساتھ دینا ہے۔ سہیل افریدی نے کہا کہ ہم نے اس جبر، فسطیت اور ظلم کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنے ضمیر کی آواز سننی ہے۔ سہیل افریدی نے وکلا سے خطاب کرتے ہوئے کہا اگر ضمیر مردہ ہے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی کا بھی 1% ضمیر زندہ ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی کھڑا ہوگا، 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی کھڑا ہوگا۔ جو انفیئر ٹرائلز ہو رہے ہیں، چاہے وہ صحافیوں کے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز کے ہیں، ان کے خلاف بھی کھڑا ہوگا اور یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ جتنے بھی ہمارے پورے پاکستان سے سیاسی ورکرز ہیں جن کو ناحق قید کیا ہوا ہے، ان سب کو رہائی ملے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی نے کہا ہے کہ عمران خان اپنی رہائی کی کبھی بات نہیں کرتے، وہ ہمیشہ فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری عدالتیں اتنی مفلوج ہیں کہ جب عمران خان کہتے تھے کہ مجھے سیکیورٹی کا ایشو ہے، میں لاہور سے اسلام آباد نہیں آ سکتا کیونکہ میرے اوپر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں اور مجھے گولیاں تک لگ چکی ہیں، لیکن اسلام آباد کے ججز کہتے تھے کہ نہیں تمہیں آنا ہوگا، اور آج عدالتیں خود اٹھ کر اڈیالہ جیل جا رہی ہیں۔ سہیل افریدی نے کہا ہے کہ شرم کا مقام ہے اس پورے سسٹم کے لیے۔ سہیل افریدی نے کہا ہے کہ ایک سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو لاہور سے اسلام آباد زخمی حالت میں بلایا جاتا ہے، اور دوسری جانب ایک بندہ جو کنوکٹڈ ہے اور باہر سے پاکستان آ رہا ہے اور عدالت خود جا کر اس کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرتی ہے۔ ہم کب تک ان کو یہ شرم دلاتے رہیں گے؟ سہیل افریدی کی اس تقریر کے دوران وکلا نے نعرے بازی کی اور نعرہ لگایا ایک ریاست دو دستور، نامنظور نامنظور۔ سہیل افریدی نے وکلا سے خطاب کرتے ہوئے واضح اعلان کیا کہ ہم کسی سے بھیک مانگتے ہیں، نہ ہی کسی کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں۔ عمران خان کا ہر سپاہی، ہر ادنا سا کارکن صرف یہی چاہتا ہے کہ انصاف ہو، آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ اگر آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی اور ملک میں انصاف ہو رہا ہوگا تو ہمارے گلے بھی کٹ جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ سہیل افریدی نے کہا کہ میں ان سے بارہا کہہ رہا ہوں کہ اگر آج مجھ پر ہے تو کل آپ کی باری آنی ہے۔ اگر آج ہمارا گھر جل رہا ہے تو تپش سب کو محسوس ہو رہی ہے۔ اگر آپ آج میرا گھر جلنے سے بچائیں گے اور میرے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کل آپ کا گھر بھی بچے گا اور میرا بھی۔ سہیل افریدی نے کہا کہ اگر آج ہم ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پاکستان تحریک انصاف اس ظلم کے خلاف آخری سانس تک لڑے گی اور انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی۔ سہیل افریدی نے اپنے مخالفین کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ہم تو 3 سال سے ظلم برداشت کر رہے ہیں لیکن آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وقت ضرور بدلے گا اور ایک ایک چیز کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ سہیل افریدی نے صحافیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آج جو صحافی اپنے ساتھی صحافیوں کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے، کل ان کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ وقت بدلے گا اور سب کنجے میں آئیں گے۔ سہیل افریدی نے کہا ہے کہ اب بس بہت ہو چکا ہے کہ 3 ججز آرڈر جاری کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات، ہمارے لیڈر، ہمارے قائد عمران اور ایک جیل کا سپرنٹینڈنٹ 3 ججز کے فیصلے کو جوتی کی نوک پر رکھتا ہے، تو اب ہم کس کے پاس انصاف کے لیے جائیں؟ سہیل افریدی نے کہا ہے کہ میرا قائد، میرا لیڈر عمران خان وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سب کچھ دیا ہے، لیکن اگر وہ اس وقت جیل کی مشکلات برداشت کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستانی قوم کے لیے برداشت کر رہا ہے۔ وہ پاکستان میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہے۔ سہیل افریدی نے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو فسطائیت ہو رہی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ عدت جیسے گھٹیا کیسز تک بنائے گئے ہیں جس کی اسلامی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ آخر میں سہیل افریدی نے کہا ہے کہ پاکستان جس نیچ پر پہنچ چکا ہے اس کے آگے تباہی تباہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کے ساتھ کچھ ہو، کیونکہ اس کے لیے ہمارے بڑوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ سہیل افریدی نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی جوانیاں لٹائی ہیں اس فرسردہ اور گھٹیا نظام کو شکست دینے کے لیے، اور ابھی تک ہم اس جد و جہد میں ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ سہیل افریدی نے وکلا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں پر بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں شاید قانون کو آپ جتنا بہتر نہیں سمجھ سکتا، اس لیے یہ ساری ذمہ داری آپ نے اٹھانی ہے۔ وکلا سے سہیل افریدی نے کہا ہے کہ پوری پاکستانی قوم کی امیدیں اور نظریں آپ پر ہیں۔ اگر آپ لوگ آئین اور قانون کی بالادستی اور آزاد عدلیہ کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو ہماری آنے والی نسلیں آپ پر بھی تھوکیں گی اور ہم پر بھی تھوکیں گی۔ سہیل افریدی نے کہا کہ
میں اس پلیٹ فارم پر سے تمام وکلا کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے وکلا تحریک کا اعلان کریں۔ انشاءاللہ پاکستان کا ہر نوجوان آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔